بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سائفر مقدمے میں عمران خان کی جو سماعت ہے ٹرائل وہ جیل میں کرنے کا دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مراد علی شاہ کا بھی بلاوا آ گیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب نگران وزیر اعظم سمیت ان کی کابینہ کے 4 اہم ارکان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ سماعت کے لیے کیس کو مقرر کر دیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عثمان ڈار، ان کی گمشدگی کے حوالے سے آج اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی کراچی میں حراست لیے جانے کے بعد گمشدگی کے خلاف درخواست پر پولیس کو مقدمہ درج کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپھوٹو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی کراچی سے حراست لیے جانے کے بعد گمشدگی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ بیرسٹر علی طاہر نے موقف اپنایا کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ریمارکس یہ کہ عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا۔ ایس ایچ او ملیر کینٹ نے بتایا کہ درخواست گزار کی جانب سے مقدمے کے اندراج کے لیے رجوع ہی نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر علی طاہر نے موقف دیا کہ نگران وزیر داخلہ حارث نواز نے ٹی وی ٹاک شو میں اعتراف کیا عثمان ڈار پولیس کی تحویل میں ہے، اب پولیس کہتی ہے کہ عثمان ڈار کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ عدالت نے پولیس کو آج ہی عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر کے رپورٹ 18 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نگران وزیر داخلہ سندھ کو بلاتے اور ان سے پوچھتے، ایک شہری کی جو سابق ممبر ہیں اسمبلی کے اور ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں اور وہ سب سے پہلے پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری کے حوالے سے ایک وزیر داخلہ یہ سٹیٹمنٹ دے کہ وہ پولیس کی یا اداروں کی تحویل میں ہے اور اس کے بعد پولیس کہے کہ نہیں جی وہ تو غائب ہے، لاپتہ ہے، وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، اور عدالت کہے کہ مقدمہ درج کریں، اور یہ مقدمہ درج کرنے کا بھی عدالت نے 3 ہفتوں کے بعد کہا ہے۔ اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ 18 اکتوبر کہاں 3 اکتوبر اور کہاں 18 اکتوبر رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آج پرچہ درج کریں اور کل عدالت میں پرچے کی کاپی جمع کروائیں، نہیں، نہ عدالت نے اس نگران وزیر داخلہ حارث نواز کو طلب کیا اور ان کو بلاتی، ان سے پوچھتی کہ بھئی بندہ کدھر گیا، آپ نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ جو ٹی وی پہ بیان ہے، یہ آپ کا ہے، آپ نگران وزیر داخلہ ہیں، جب آپ نے کہہ دیا کہ تحویل میں ہے تو پھر لائیں۔ لیکن مجال ہے کہ ہماری عدالتیں کو اس طرح کا فیصلہ دیں جو ہمارے پشاور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، مقدمہ درج ہوگا تو تحقیقات ہوں گی، سب سامنے آ جائے گا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ سندھ سے 18 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیم کے ممبر ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے بیرون ملک جانا ہے اور کسی اور مقدمے میں اگر میرا نام ہو اور مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے تو بہتر ہے کہ میں تفصیلات طلب کر لوں۔ تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورٹ کی پیش کی اجازت کے بغیر پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے رکن شیر افضل مروت کی گرفتاری سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ فیصلہ دیا۔ عدالت نے پولیس اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ یہ بھی بتائیں کہ شیر افضل مروت کا نام ای سی ایل میں شامل تو نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی اور عدالت نے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار بھی نہیں کرنا اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کی گرفتاری کو بھی روکنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ ان کا نام اگر ای سی ایل میں ہے وہ بھی رپورٹ دی جائے۔ جمعہ تک کے لیے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ جبکہ احتساب عدالت میں جو نیب ریفرنسز ہیں اور اس میں نوٹسز کا جو جانچ پڑتال ہے اور سیاسی رہنماؤں کو جو نوٹسز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو نوری آباد پاور پلانٹ کیس میں طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ کو 26 اکتوبر صبح 9 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مراد علی شاہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مراد علی شاہ کو طلبی کا نوٹس بھیجا ہے اور مراد علی شاہ کو ریکارڈ سمیت عدالت نے طلب کیا ہے کہ 26 اکتوبر کو پیش ہوں اور عدالت کے سامنے ساری تفصیلات رکھی جائیں۔ جبکہ جو
آج ایک خط لکھا گیا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھنا ہی عدالت کی جانب سے، یہ وہ عدالتیں جب ان کے پاس عمران خان کی درخواست آ جاتی تھی کہ حاضری سے استثناء دی جائے یا آج عمران خان کو حاضری سے معافی دی جائے، چونکہ عمران خان آج پیش نہیں ہوتے، تو عدالت نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہربانی کریں، اور عدالت یہ بات نہیں مانتی تھی عمران خان کی سیکیورٹی کے معاملات، یہ وہ کچہری تک پیش ہونے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اب اسی جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب نے ایک خط لکھا وزارت قانون کو کہ جی کل عمران خان کی پیشی ہے، 4 اکتوبر ہے، تو کیوں عمران خان کو، چونکہ وہ ایک اہم شخصیت ہیں، سیکیورٹی کے بھی معاملات ہیں، تو رائے طلب کی کہ کیا عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کر لیں یا جیل میں سماعت کر لیں۔ جج، خصوصی عدالت کا جج خط لکھ کے رائے مانگ رہا ہے کہ جی چونکہ ان کی جان کو، یہ وہ جج صاحب ہیں جو بطور جج دہشت گردی عدالت 1 تاریخ پر بھی عمران خان کو حاضری سے استثناء نہیں دی جاتی تھی، اور یہاں ایک خط لکھا، اور اس خط کے بدلے میں آگے جو 3 اکتوبر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ان دی لائٹ آف رولز آف اینڈ آرڈر آف لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے رولز اور لاہور ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر نگران وزارت قانون، وفاقی وزارت قانون فیصلے کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور لاہور ہائی کورٹ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشنز ٹو کرمنل کورٹس چیپٹر پریکٹس ان ٹرائل آف کرمنل کیسز پارٹ اے جنرل ریڈ ود سیکشن 352 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر نو objection on jail trial of the accused Mr. Imran Ahmed Khan Niazi in which he is confined under the official secret act، کہ جی NOC جاری کیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کا جیل ٹرائل کیا جائے۔ اب اس میں چالان جمع ہو چکا ہے، چالان جمع ہونے کے بعد کاپیاں تقسیم ہونی ہیں، کاپیاں بھی کل مل جائیں گی، اور اس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ اس میں پہلے ہی درخواست دائر کریں بریت کی، اور اس فیصلے کے خلاف اور اس معاملے کو لٹکایا جائے۔ اتنا جلدی تو اس میں ٹرائل ہونا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی جیل ٹرائل کے خلاف 12 ستمبر کو، عامر فاروق صاحب نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس کے بعد سے، اور وہ پہلا نوٹیفیکیشن تھا جیل ٹرائل کا، اس کو چیلنج کیا تھا، 12 ستمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا، اس کے بعد یہ تیسرا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے جیل ٹرائل کا۔ اس کے باوجود عامر فاروق صاحب کا محفوظ فیصلہ انہوں نے نہیں سنایا۔ پہلا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا، اس کے بعد 3 اور نوٹیفیکیشن نکل چکے ہیں، لیکن پہلے نوٹیفیکیشن کا فیصلہ عامر فاروق صاحب نے نہیں کیا۔ اور اب اس میں چونکہ 27 گواہان ہیں، اتنا آسان تو نہیں ہوگا کہ یہ ان چیزوں کو جلد ڈیسائیڈ کریں، لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہوگی کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل کو شروع کریں۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے، انتخابی نشانات واپس لینے کے لیے درخواستوں پر جو الیکشن کمیشن نے درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا 10 اکتوبر کے لیے۔ خالد محمود خان اور محمد اون سکلین، یہ پتہ نہیں کون سے نامعلوم درخواست گزار ہیں، انہوں نے درخواستیں دائر کی تھی عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل ہیں، اس لیے پارٹی عہدہ سے ہٹایا جائے، اور پی ٹی آئی نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی، اس لیے انتخابی نشان بھی واپس لیا جائے۔ ممنوعہ فنڈنگ میں کوئی شک نہیں ہے انتخابی نشان واپس لینے کی، صرف اور صرف ممنوعہ فنڈنگ میں ممنوعہ فنڈ ضبط ہو سکتے ہیں بس۔ اور دوسری جانب نااہلی کی بنیاد پر ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے جو ہٹانے کی بات ہے، جب وہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے تو وہ نااہلی بھی معطل ہو گئی ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، فیصل وابڈا کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ طے کیا کہ جو 5 سال نااہلی ہے وہ اس ممبرشپ تک ہے جو اس کی ممبرشپ چلی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے لیے ان کو اہل قرار دیا تھا اسی 5 سالے میں۔ ابھی 5 سال ان کے مکمل نہیں ہوئے تھے، چونکہ ان کے نیشنل اسمبلی کی سیٹ چلی گئی تو بس 5 سال کا جو نااہلی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو عمران خان کی کرک میں جو سیٹ تھی وہ ختم کی تھی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے بعد۔ جب وہ اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل وابڈا کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کی وہ 5 سال کی نااہلی، وہ جب کرک کی سیٹ گئی تو وہ نااہلی اس کے ساتھ ہی تھی، اور فیصل وابڈا کا فائدہ بھی ہوگا اگر سزا برقرار بھی رہے، چونکہ سزا معطل ہو چکی ہے، اس کے باوجود جو نااہلی ہے وہ بھی معطل ہو چکی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دو درخواستیں دائر کی ہیں۔ توشہ خانہ نیب ریفرنس میں جو ضمانت، عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی، عدم پیروی خارج ہوئی تھی، اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور دوسری جانب جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس تھا جو القادر ٹرسٹ کے نام سے، اس میں جو عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی، دونوں کیسز میں عبوری ضمانتیں خارج ہونے کے فیصلوں کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔
اب اس میں بینچ بنا ہے عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب پہلی دفعہ عمران خان کے خلاف کسی کیس میں وہ بینچ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے سماعت کرنی ہے، رجسٹرار آفس نے ایز یوزول انہوں نے دوبارہ، حتیٰ کہ ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا اور اس کے باوجود، اور ابھی تک وہ تحریری فیصلہ نہیں سامنے آیا، اب پتہ نہیں تحریری فیصلہ میں پھر کیا نکلتا ہے، تو رجسٹرار آفس نے اس کے باوجود آبجیکشن لگایا۔ اب بطور اعتراض کیس کے کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور بابر ستار صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ کیسز میں رجسٹرار آفس کی نے دونوں درخواستوں کو بطور آبجیکشن کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جبکہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور الیکشن کمیشن میں بھی نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد، عہد چیمہ اور پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کو ہٹانے کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر جاری کیا تھا وفاقی حکومت کو کہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ سابق حکومت کے افسران کو آپ نے یا عہدیداران کو ابھی تک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کو ہٹایا جائے۔ یہ لیٹر الیکشن کمیشن نے کو 1 ماہ پہلے بڑا باادب لیٹر لکھا تھا۔ اب اس کو بنیاد بناتے ہوئے جہاں نگران وزیر اعظم کی حد تک تو سپریم کورٹ میں معاملہ چیلنج ہو چکا ہے، اس میں بھی ان 3 لوگوں کو چیلنج کیا گیا، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی ان 3 فواد حسن فواد، توقیر شاہ کو ہٹانے کے لیے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن 10 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست گزار سید عزیز الدین کاکا خیل نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے ان تینوں کو ہٹایا جائے، فواد حسن فواد، عہد چیمہ اور توقیر شاہ، کیونکہ ان کا تعلق ایک جماعت سے اور پرنسپل سیکرٹری سابق وزیر اعظم کے بھی سیکرٹری تھے۔ 10 اکتوبر کو سماعت کرے گا الیکشن کمیشن ان درخواستوں پر۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔